بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 33 کے بعد یعنی 10ویں پارے کا دوسرا نصف آج ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یا اے ایمان والو، ان بے شک کثیراً بہت سارے، من الاحبار علماء میں سے، یہ الفاظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن ان کی جمع ہے عالم اور احبار علماء، والرہبان اور راہب کی جمع ہے یعنی درویش گوشہ نشین۔ تو بے شک بہت سارے علماء میں سے اور درویشوں میں سے، لا یأکلون، لا ضرور، یأکلون وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، اموال مال کی جمع ہے، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل بے ساتھ، باطل طریقہ، غلط طریقہ، بالباطل ساتھ باطل طریقے کے، وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ یہاں تخصیص نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن پیچھے کیونکہ ذکر چل رہا ہے یہود کا، تو عام طور پہ اس سے مراد صرف یہود کے علماء اور ان کے راہب یا بنی اسرائیل کے علماء اور راہب وہ مراد لیے گئے ہیں، لیکن جو کلمات ہیں قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کے، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ یہ یہود کے لیے ہے یا بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ یہ آج کل کے جو علماء اور درویش ہیں وہ بھی ان کے اندر شامل ہیں، اگر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں جس طرح کے رویے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر جو یہود تھے وہ یہ اس گھٹیا عمل کے مرتکب تھے کہ اپنی اس علم کو اور اپنی اس رہبانیت کو، درویشی کو استعمال کرتے تھے دنیا کے فائدے کے لیے، حتیٰ کہ فتوے دیتے تھے پیسے لے کے، جھوٹے فتوے، جو کہ تورات میں انجیل میں وہ باتیں نہیں لکھی ہوتی تھیں، ان کو بنا دینا کہ یہ لکھی ہوئی ہے اور اسی طرح سے ہی ہے۔ لوگ فیصلے لے کر آتے، کوئی اپنے جھگڑوں کے، معاملات کے، لین دین کے، وہ بے انصافی پر مبنی فیصلے کر دیتے پیسے لے کر، اور رائے ان کو چاہیے ہوتی تھی دینی اعتبار سے، تو وہ غلط رہنمائی کر کے اپنا مال بناتے تھے۔ تو یہ جو روش تھی ان کی، باطل طریقے سے مال کمانا، اور یہی آج اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر، اللہ اکبر، پیسے کے لیے جتنے بینکنگ کے ہمارے یہاں پہ مصنوعات ہیں، بینکوں کے سودی نظام کی مبنی مختلف جو شکلیں ہیں، وہ چاہے انشورنس ہے، چاہے وہ کوئی پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کی پروڈکٹ، لیزنگ ہے، یہ قسطوں کے اوپر چیزوں کا لینا ہے، ہر ایک کے لیے ہر بینک اور ہر انشورنس کمپنی کے پاس علماء کے فتوے موجود ہیں۔ تحریری طور پر ان کے انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء کے فتوے ہیں، ہر حرام چیز کو حلال کیا ہوا ہے صرف اپنے دنیوی مفادات کے لیے۔ تو یہ صرف یہودیوں کا کام یہ نہیں تھا، ہمارے بھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی تم قدم بقدم، ایک ایک بالش جس روش پر یہود و نصارہ چلے، تم بھی اسی راستے پر چلو، اور بالکل اس طرح سے جس طرح سے وہ حرام خوری کرتے تھے ان کے علماء اور ان کے درویش،
آج ہمارے بھی علماء اور درویشوں کا حال کوئی کم نہیں ہے. یہ درویش جو آستانے اور خانقاہیں وہاں وہ بظاہر تو بڑا انہوں نے ملمہ سازی کی ہوتی ہے پرہیزگاری کی تقوی کی، لیکن اس کے پردے کے پیچھے جو بدماشیاں اور عیاشیاں ہیں اور جو بے دینی ہے اور جو جتنی زیادہ خباستیں ہیں، مطلب کوئی نشہ نہیں چھوڑتے یہ آستانوں والے اور یہ جناب مختلف طرح کے جو سلسلے ہیں، اور بدکاریاں اور بے حیائیاں اور خواتین کی عزتوں کو پامال کرنے کی حد تک چلے جاتے ہیں یہ لوگ اس دین کے لبادے میں، اپنی درویشی کے لبادے میں اور اپنے اس علماء کے علم کے جو ہے پردے کے اندر. تو یہ وہی حرکت جو یہود و نصارہ کرتے تھے وہی آج ہمارے علماء بھی کرتے ہیں. اسی لیے مفسرین جو ہیں وہ اس کو خاص نہیں کرتے ہیں ان کے لیے اس آیہ مبارکہ کو. اکثر جو ہے ان کی رائے یہی ہے کہ عام ہے. ان کے یہود و نصارہ کے علماء اور درویشوں کی بھی یہی حرکتیں تھیں اور ہمارے بھی جو لوگ یہ کریں گے یہ ان کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو بے شک بہت سارے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ محتاط رہنا چاہیے عام لوگوں کو صرف علماء کے علم اور درویشوں کی درویشی کو صرف اس سے دھوکہ نہ کھا لیں کہ ان کے ظاہری پردے کو دیکھ لیں، ان کی حقیقت کو بھی جو ہے پہچانیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو، ان کے شب و روز کو دیکھیں کیا واقعی وہ اس قابل ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے. صرف کسی ظاہری چمک دمک کے اوپر بھروسہ نہ کر لیں. ان بے شک کثیراً بہت سارے من الاحبار علماء میں سے والرہبان اور درویشوں میں سے لا یأکلون ضرور وہ کھاتے ہیں اموال الناس مال لوگوں کے بالباطل باطل طریقے سے ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. اللہ اکبر. علماء کے ایک گروپ میں آج ہی کسی نے مسئلہ پوچھا ہوا تھا کہ کوئی شخص فوت ہوا ہے اور وہ قوالی کو نماز سمجھتا تھا، یعنی اس نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں تھی، صرف قوالی سنتا تھا اور سمجھتا تھا کہ یہی میری عبادت ہے. اب یہ حال ہے مسلمانوں کا. تو اس کو بھی تو کسی نے یہ تعلیم دی نا، وہ خود بھی تو کسی سے اس نے یہ چیز سیکھا اور سیکھی اور آگے لوگوں کو بھی اس نے یہی تعلیم دی ہوگی کہ بس یہ دل کی نماز ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، تو بس نماز ہی نماز ہے اور عملی طور پہ نماز نہیں پڑھنی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے سے روکنے والی بات ہی ہے. میں پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حماد بھائی نے اپنا یونیورسٹی کے دور کا ایک وقت کا واقعہ بتایا تھا کہ ان کے جو کلفیوں کی ریڈی والا اسلامک سینٹر پل کے اوپر وہ لگاتا تھا. بابا اچھا بھلا دیندار معلوم ہوتا تھا لیکن وہ کبھی بھی اس کو نماز پڑھتے اور نہیں دیکھا تھا. تو یہ نوجوان جاتے تھے وہاں کلفیاں کھانے کے لیے، کہتے ہیں کہ ہم پوچھ لیا کہ بابا جی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پیر صاحب نے مجھے 6 ماہ کے لیے نمازیں معاف کی ہوئی ہیں، یہ کلفیوں کا سیزن ہوتا ہے نا، اس دوران کوئی حرج نہیں تو نہ پڑھا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین سے روکنے والی بات نہیں ہے. اور صرف اپنے وہ گدیوں کے سلسلے چلانے کے لیے، نذرانے لینے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور یہی وہ حرکت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. تو ایسے ہی خام خواہ صرف آستانوں کے جو تقدس کو پیش نظر رکھ کے بس ان کے پیچھے چل پڑنا، یہ گمراہی کی بات ہے. پہچاننا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر ایک کے قول کو، عمل کو، عقیدے کو، کہ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اس سے رہنمائی لی جائے، ورنہ ایسے جو فتنہ باز لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ درویش ہو کر اور دیندار ہو کر دنیا کے مال کے لیے یہ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. پھر عمومی طور پہ ذکر فرمایا کہ والذین اور وہ لوگ یکنزون جو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، الذھب سونے کو، والفضة اور چاندی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرنسی جو تھی سونے اور چاندی کی شکل میں تھی. دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم جو تھا وہ چاندی کا تھا. یہ دونوں کرنسیاں ہی رائج تھیں. آج اگر ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں، دولت کو اکٹھی کرتا ہے تو وہ روپوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، سونے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور شکل میں بھی. لیکن اس دور میں دولت جو اکٹھی کر کے رکھی جاتی تھی وہ سونے اور چاندی کی شکل میں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جوڑ کر رکھتے ہیں، خزانے جمع کرتے ہیں، الذھب سونے کے، والفضة اور چاندی کے، ولا ينفقونها اور نہیں وہ خرچ کرتے ان کو، یعنی ان خزانوں کو،
ان سونا چاندی کے جمع کی ہوئی دولت کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فبشرہم بس خوشخبری دے دیجئے ان کو تنزل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشارت دے دیجئے ان کو کس چیز کی بعذاب علیم بعذاب عذاب کی علیم دردناک یعنی دردناک عذاب کی ان کو خبر دے دیجئے کہ ان کے لیے اور کوئی خوشخبری نہیں ہے سوائے دردناک عذاب کے کن کے لیے جو سونا چاندی جمع کر کر کے جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بس مطلقاً سونا چاندی جمع کر کے رکھنا ہے ہی حرام لیکن باقی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں ان کا عموماً جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ اس سے مراد وہ سونا چاندی جمع کر کے رکھنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا گیا اس میں سے یعنی ایسی دولت جمع کر کے رکھنا کہ جس پر عشر اور زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اگر وہ جنس کی صورت میں ہے تو اس میں سے عشر دینا ہے زمین کی پیداوار ہے اور ویسے اگر وہ دولت ہے سونا ہے چاندی ہے روپے ہیں مال تجارت ہے پلاٹ ہے کوئی بھی اس طرح کی اضافی اپنی دولت ہے اس کی کسی بھی شکل میں تو وہ اس کے اوپر اس میں زکوٰۃ دینی ہے تو جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں پھر کوئی حرج نہیں اسی طرح سے اگر عشر ادا کیا جاتا ہے زمین کی پیداوار سے تو زمینیں بھی جتنے بھی مربع ہو جائیں کوئی اس کی تعدید نہیں ہے دولت بھی کوئی شخص جتنی مرضی اپنے پاس رکھ سکتا ہے لیکن اگر اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے باقاعدگی کے ساتھ تو پھر وہ معیوب نہیں ہے اور اسلام نے اس پر پابندی نہیں لگائی کہ پھر وہ اس سے زیادہ دولت اپنے پاس نہ رکھے تو اس سے مراد وہ دولت ہے جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں جو فرض ہے خرچ کرنا وہ خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اور اس دردناک عذاب کی ایک جھلک اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمائی یوما جس دن یحما تپایا جائے گا گرم کیا جائے گا علیہا اس پر فی نار جہنم جہنم کی آگ میں یعنی وہ جو دولت جمع کر کے رکھتے ہیں سونا چاندی کسی بھی شکل میں اس دن حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اس سونے کو سونے کی سلاخیں یا سونے کی سونے کو جو ہے وہ سلاخوں میں تبدیل کر دیا جائے گا یا اس کی جو ہے وہ پلیٹوں میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا وہ گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں اور گرم کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوما جس دن یوما گرم کیا جائے گا تپایا جائے گا علیہا اس کو فی نار جہنم جہنم کی آگ میں فتقوا پھر داغا جائے گا داغنا کیا کہ اس کو گرم کر کے لگانا جسم کے اوپر یعنی تپا کے جب وہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے سرخ ہو جائے تو اس کو پھر ان کے جسم پہ لگانا اور جسم کے کن کن حصوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فتقوا پھر داغا جائے گا بہا ساتھ اس کے یعنی اسی خزانے کی وہ جو بھی شکل ہوگی اس کو گرم کر کے جباہہم ان کی پیشانیوں کو ان کے ماتھوں پہ لگایا جائے گا وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں پر وظہورہم اور ان کی کمر پر یعنی ان کی پیٹھوں پر یہ اس طرح سے گرم کر کر کے لگایا جائے گا اور ساتھ کہا جائے گا کہ ہاذا یہ ہے ما کنزتم جو خزانہ بنایا تم نے یا جو تم نے جمع کر کے رکھا لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے فَذُوقُوا بس جب چکھو یعنی مزہ چکھو اس کا کہ ما جو کن تم تھے تم تکنزون خزانے جمع کرتے جو تم جمع کرتے رہے تھے ابھی اس کا مزہ چکھو اس کا مزہ ہے جب وہ چیخیں گے تو ان سے کہیں گے کہ اب اسی کا مزہ ہے جو تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا تھا اور یہ حدیث شریف میں بھی مختلف عذاب کی صورتیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ایک تو یہی بالکل اسی طرح سے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اس دن سونا جو ہے اور جو بھی دولت ہے اس کو سلاخوں کی صورت میں تپا کے ان کے پیشانیوں پر اور ان کی پیٹھوں پر اور ان کے پیروں پر لگایا جائے گا. بلکہ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اکبر جہنمی کے پیچھے یعنی اس کے پیچھے سانپ لگ جائے گا اور بہت بڑا سانپ اور وہ آگے ڈر کے بھاگے گا اور وہ
پیچھے سے اس کو پکارے گا کہ رک، اب جاتا کدھر ہے، اور وہ آگے سے بھاگے گا اور وہ اس کو پکڑ لے گا، سانپ پکڑ کے اس کے گرد لپٹ جائے گا، لپٹ کے اس کو ڈسے گا۔ وہ پوچھے گا تو ہے کون؟ وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں جسے تو جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا، اب تو مجھ سے بھاگتا ہے، اب میں تیرے پیچھے ہوں، تو میرے آگے ہے۔ تو دنیا میں یعنی لوگ انسان مال سے محبت کرتا ہے، وہاں پہ جب وہی مال وبال جان بنے گا تو پھر اس سے جان چھڑائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ وہ والا مال ہے جس میں سے اللہ کے راستے میں جو اللہ نے خرچ کرنا فرض کیا ہوا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، وہ نہ کیا جائے تو اس طرح سے وبال ہے۔ اور اگر اللہ کے راستے میں فرضی صدقہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، پھر مال جمع کرنے میں حرج نہیں ہے، پھر انشاءاللہ وہ قابل گرفت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم، جو تھے تم، تکنزون، جمع کرتے۔ ایک آیت اور پڑھ لیں جی۔ ان بے شک، عدت الشہور، عدت گنتی، الشہور، شہور جمع ہے شہرن، شہرن کا معنی کیا ہے؟ مہینہ، شہور مہینے، عدت گنتی، بے شک گنتی مہینوں کی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، اثنا، 12، 10، شہرن مہینے ہے، یعنی 12 مہینے ہے، اثنا عشرہ 12 عربی میں کہتے ہیں اس کو، تو شہرن مہینے، تو اثنا عشرہ شہرن 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں جو اللہ نے مہینوں کی جو گنتی رکھی ہے وہ ہے ہی 12۔ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی معاشرت میں، کسی بھی تہذیب میں جو گنتی ہے مہینوں کی وہ 12 ہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی 3 گنتی کے یعنی چل رہے ہیں جو شمار کیے جاتے ہیں، ایک تو عیسوی سن ہے، وہ بھی 12 مہینے ہیں، قمری سن ہے تو وہ بھی 12 ہے، اسی طرح سے وہ بکرمی جو ہے جس کو دیسی مہینے کہتے ہیں وہ بھی 12 ہی ہے، اور دیگر مختلف جو ہے مذاہب کے اندر جہاں کہیں بھی یہ گنتی ہے مہینوں کی وہ ہے ہی 12۔ تو سال کو یعنی 12 مختلف جو ہے ایام کے طور پہ ان کو 12 مہینے ان کی گنتی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی جو کتاب ہے لوح محفوظ اس میں بھی 12 ہی ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ یوم، جس دن خلق السماوات، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے یہ 12 مہینے ہیں، نام کوئی بھی ہو سکتے ہیں، سلسلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوں گے وہ 12 ہی۔ اور فرمایا کہ منہا، ان میں سے، اربعۃ، 4، حرم، حرمت والے ہیں، 4 مہینے جو ہیں ان میں سے حرمت والے ہیں۔ اچھا، یہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان کا تعلق صرف قمری مہینوں کے ساتھ ہے، جو قمری سال کا شمار ہے اور قمری مہینوں کی جو ترتیب ہے ان کا صرف ان کے ساتھ تعلق ہے، باقی جو مختلف سلسلے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جو کیوں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی، یہ تو صرف اسلام میں ہی نہیں قمری مہینے کو ملحوظ رکھا گیا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں ان کے جتنے بھی عبادات کے ایام تھے ان کو جو مقرر کیا گیا وہ قمری مہینوں کے حساب سے کیا گیا، کبھی بھی شمسی مہینے کے حساب سے نہیں کیا گیا۔ اس کے 2 اسباب ہیں بنیادی طور پر۔ ایک سبب یہ ہے کہ جو چاند کی مختلف شکلیں ہیں، اب آج کل تو ہمارے ہاں کیلنڈر ہیں، موبائل ہیں، منہ سے ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں، تو پرانے دور میں تو چیزیں تھیں کوئی نہیں۔ اب سورج کو دیکھ کے تاریخ کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، سورج تو روزانہ ایک ہی جیسا نکلتا ہے، اس سے زیادہ آپ یہاں سے نکلا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ موسم سردیوں کا ہے، یہ گرمیوں کا ہے، یہ اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں، دنوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ چاند سے روزانہ اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے، اور چاند کی شکل کو دیکھ کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کس ڈیٹ کا چاند ہے۔ ایک تو اس میں حکمت یہ ہے اور اس کی خوبی یہ ہے قمری نظام کی کہ کوئی بھی جنگل میں ہو، کہیں بیابان میں ہو، وہ چاند کے شکل کو دیکھ کے تاریخ کا اندازہ کر سکتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر جو شمسی مہینے ہیں ان کے اعتبار سے کیا جاتا تو رمضان مبارک ایک ہی مہینے میں آنا تھا، وہ چاہے پھر جنوری، جولائی، جون میں آ جاتا، چاہے وہ دسمبر، نومبر میں آ جاتا، وہ ایک ہی طرح کا موسم ہونا تھا۔ پھر ہر جو عبادت کا موقع ہوتا اس کو ایک ہی طرح کے موسم میں آتا، لیکن اس سے کیا ہے کہ یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ 32 سال بعد وہی دن آ جاتا ہے جو 32 سال پہلے وہ دن ہوتا تھا، یعنی اگر یکم رمضان ہے
تو 32 سال بعد اسی دن اسی مہینے کو شمسی اعتبار سے وہی یکم رمضان آ جاتی ہے. وہ سارے باقی چیزیں بھی عبادات وہ پورے سال کے اندر روٹیٹ ہوتا رہتا ہے, کبھی گرمی کبھی سردی. یہ بھی دوسری خوبی ہے اس کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں. ذالک الدین القیم. اچھا وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ کیونکہ یہ حج اور عمرے کے اعتبار سے تھے, تاکہ حرمت والا ان کو قرار دیا گیا اس لیے تھا کہ ان میں لڑائی حرام کر دی تھی, اور کیونکہ عربوں کا ذریعہ معاش بڑا لوٹ مار ہی تھا, لڑائیاں اور ایک دوسرے سے لوٹنا مال. اور حاجی جب نکلتے تھے قافلے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو ان کو بھی اس طرح سے لوٹا جاتا تھا. تو ان کو ممکن بنانے کے لیے کہ وہ پرامن طور پر حج اور عمرہ ادا کر سکیں, حج کے 3 مہینے مسلسل ذیقعدہ, ذی الحج اور محرم, یعنی حج 10 ذی الحج کو حج ہونا ہے تو 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد میں, وہ تاکہ پہلے سے سفر کر کے لوگ پہنچ سکیں اور بعد میں بھی حج کے بعد آرام سے اپنے گھر پہنچ جائیں امن والے مہینوں کے اندر. یہ 3 مہینے تو اللہ نے مسلسل حج کے لیے رکھے, اور 1 مہینہ رجب کا مقرر کیا گیا وہ عمرے کے لیے, تاکہ وہ آئیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں. اس میں کیونکہ زیادہ دن نہیں چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مقرر کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم, یہ ہے دین قائم رہنے والا, یہ مستقل دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور فرمایا کہ ولا تظلموا, اور نہ تم ظلم کرو, فیہن, ان میں, یعنی ان حرمت والے مہینوں میں, انفسکم, اپنی جانوں پر. وقاتل المشرکین, اور قتال کرو, لڑائی کرو مشرکوں سے, کافتن, پورے پورے, یہ پورے کے پورے مکمل طور پر, کما جس طرح سے یقاتلونکم, وہ قتال کرتے ہیں تم سے یا لڑائی کرتے ہیں تم سے, کافتن, پورے طور پر یا پورے مکمل طور پر. اصل میں یہاں جو ظلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا کرتے تھے وہ اس میں اپنے اوپر کہ وہ حرمت والے مہینوں کی, ظاہر ہے اگر حرمت پامال کریں گے تو اعتماد ختم ہو جائے گا لوگوں کا کہ وہ جو لوگ پرامن طور طریقے سے بے خوفی کے ساتھ نکل پڑتے تھے وہ نہیں نکل سکیں گے. تو یہ خود ہی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے, جس طرح سے آج ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال چکے ہیں. میں مثال کئی دفعہ دیا کرتا ہوں کہ پہلے پرانا دور تھا کہ لوگ جو تھے وہ گھوڑے پہ کسی اپنی سواری پہ آرام سے بے دھڑک ہو جاتا, یا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, مجھے بٹھا لیتا. اسی طرح سے کوئی راستے میں کھڑا تھا اس کو اپنے ساتھ بٹھا لینا اپنی سواری پر, بڑا یہ عام تھا. آج ہم نے جتنی سواریاں زیادہ ہو گئی ہیں لیکن اعتماد اتنا خراب ہو گیا ہے کہ بیٹھنے والا ڈرتا ہے کہ میں جس کے ساتھ بیٹھوں گا پتہ نہیں یہ بات جہاں جا کے میرے ساتھ کیا کرے گا, اور بٹھانے والا بھی ڈرتا ہے کہ میں نے اس کو بٹھا لیا تو ہو سکتا ہے راستے مجھے لوٹ لے. ہم نے اعتماد ہی خراب کر دیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب اعتماد خراب ہوتا ہے تو خود ہی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. اب سچی بات ہے کہ گزر رہے ہوتے ہیں, گاڑی ہوتی ہے, خالی سیٹیں ہوتی ہیں, لوگ کھڑے ہیں, دل چاہتا ہے بٹھا لیں, لیکن ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ, کئی روک رہے ہوتے ہیں یار لیتے جاؤ, نہیں ہم بٹھاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیسا ہے, کوئی شریف محسوس ہو تو بٹھا لیا ورنہ نہیں. تو اعتماد خراب کر کے ہم کیا کرتے ہیں, اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کی یہ جو پاسداری ہے اس کو اگر تم پامال کرو گے تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو گے, پھر ظاہر ہے تمہارے لیے پھر پرامن طور پر پرسکون طریقے سے رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. تو اپنے آپ پر ظلم نہ کرو ان مہینوں میں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کافروں سے اسی طرح سے پورے طور پر تم لڑو جس طرح سے وہ تم سے لڑیں. اس کا تعلق حرمت والے مہینوں کے ساتھ بھی ہے کہ کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب عمرے کے لیے گئے تھے تو وہ انہوں نے حرمت والے مہینے کی پرواہ نہیں کی, وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تھے کافر آگے سے. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا کہ اگر وہ حرمت کا خیال نہیں کرتے ہیں اور وہ سارے کے سارے نکل پڑتے ہیں تو تم بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ لڑائی کرو جس طرح سے کافر مکمل طور پر تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہو, تم بھی سب مل کے پوری طرح سے ان کے ساتھ لڑائی کیا کرو. باقی اس کی تفصیلات مختلف دوسری جگہوں پر آئیں گی. آج کے لیے بس اس کی وضاحت اتنی کافی ہے. ویسے اس مہینوں کے ساتھ وہ جو کرتے تھے اگلی آیت میں بھی آئے گا, وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اس کی میں مزید وضاحت عرض کروں گا کہ یہ کس طرح سے ان مہینوں کے اندر بھی وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے. تو وقاتل المشرکین, اور لڑائی کرو مشرکوں سے, کافتن, پورے کے پورے, کما جس طرح سے یقاتلونکم, وہ لڑائی کرتے ہیں تم سے, کافتن, پورے پورے یا پورے کے پورے, وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ, یہ کہ اللہ, مع المتقین, متقین کے ساتھ ہے, تقوی والوں کے ساتھ ہے, پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی رحمت, اللہ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہیے تو تمہیں پھر اللہ کے مقرر کردہ ان حدوں کا اس کی پاسداری کرنی ہے, ان سے پرہیزگاری کرنی ہے. اللہ کے حکموں کی پابندی کرو گے
تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی تمہیں رحمت ملے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدوں کے ان کو پامال کرو گے تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ تو متقین کے ساتھ ہوتا ہے، جو غیر متقین ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کو نہیں ملتا۔ تو اگر تم اللہ کا ساتھ چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے، ہر نیکی کو اختیار کرو، ہر برائی سے بچو، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے۔ تو آج کا سبق دوہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان بے شک کثیراً بہت سے، من الاحبار علماء میں سے، والرہبان اور درویشوں میں سے، لیأکلون ضرور وہ کھاتے ہیں، اموال الناس مال لوگوں کے، بالباطل باطل طریقے سے، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ، یکنزون جو جمع کر کے رکھتے ہیں، الذہب سونا، والفضة اور چاندی، ولا ينفقونها اور نہیں وہ خرچ کرتے اس کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم بس بشارت دے دو ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، یوم جس دن، یحما تپایا جائے گا یا گرم کیا جائے گا، علیہا ان کو، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، فتقوا پھر داغا جائے گا، بہا ساتھ ان کے، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، و جنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، و ظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، ھذا یہ ہے، ما کنزتم جو تھے تم جمع کرتے، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا بس چکھو، ما کنتم جو تھے تم تکنزون جمع کرتے، ان بے شک عدت الشہور گنتی مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے ہاں، 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن، خلق السماوات پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، 4 حرم حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم یہ ہے دین قائم رہنے والا، فلا تظلموا بس نہ تم ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنی جانوں پر، وقاتل المشرکین اور لڑائی کرو مشرکوں سے، کافتن پورے کے پورے، کما اس طرح، یقاتلونکم وہ لڑائی کرتے ہیں تم سے، کافتن پورے کے پورے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ، مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔